اب ناظرین ایک اور صورت ہے کہ بعض اوقات آپ نے پڑھا ہوگا انما اور انما، تو یہ کیا چیز ہے؟ انما اور انما، تو ناظرین انما اور انما کا معنی تقریباً وہی ہوتا ہے جو انا اور انا کا ہے، اور یہ بالکل اسی طرح سے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ انا اور انا دونوں حروف مشبہ بالفعل ہیں، یعنی یہ جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، جبکہ انما اور انما ان کا جملہ اسمیہ کی اعرابی حالت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب انا اور انا کے ساتھ ما شامل ہو جائے تو وہ ان کے اثر کو ختم کر دیتا ہے، ان کے عمل کو ختم کر دیتا ہے۔ کیسے؟ دیکھتے ہیں ناظرین۔ ایک اسم ہے نحنو، نحنو اس میں ضمیر ہے جس کا معنی ہے ہم سب، اور یہ حالت رفع میں ہے نحنو، اس سے حالت نصب اور جر ہوتی ہے نا، نون الف نا، اور یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے، تو اس لیے یہ جملہ اسمیہ کا مبتدا بن سکتا ہے، نحنو ہم ہیں۔ ناظرین آگے اس کی خبر آ رہی ہے مصلحون، مصلحن کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کرنے والا، مصلحن کا معنی ہوتا ہے اصلاح کرنے والا، معاملات کو درست کرنے والا، مصلحن، اور اس سے جمع بنتی ہے مصلحون۔ ناظرین یہ خبر کی شرائط کہ حالت رفع میں ہو اور نکرہ ہو، یہ مصلحن سے مصلحون، یہ چونکہ پہلی حالت ہے جمع میں تو یہ حالت رفع ہے واو کے ساتھ، اور یہ نکرہ ہے کیونکہ اس پہ الف لام نہیں ہے، اور جنس اور عدد میں مبتدا کے مطابق ہے، کیونکہ مبتدا جمع ہے اور خبر مصلحون بھی جمع ہے، اور مصلحون مذکر ہے تو نحنو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم کہیں گے کہ یہ بھی مذکر ہے کیونکہ اس کی خبر مذکر ہے۔ نحنو مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور ناظرین اگر کہنا ہو کہ بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں، تو شک کیسے دور ہوتا ہے اور یقین کیسے آتا ہے؟ انا لگانے سے۔ اور ناظرین انا ہم جانتے ہیں کہ حرف مشبہ بالفعل ہے، جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جائے گا، اور نحنو سے حالت نصب کیا ہوتی ہے؟ نا، ایسے نا، یہ تو یہ حالت نصب اور جر کے ضمائر چونکہ متصلہ ہوتے ہیں تو یہ انا کے ساتھ مل جائے گا، اور یہ بن جائے گا ایسے اننا۔ تو اب جملہ کیا بنے گا؟ اننا مصلحون۔ اور بعض اوقات ایسے بھی کرتے ہیں کہ یہ چونکہ دو نون یہ ہیں اور تیسرا یہ، تو ان سب کو ملا کے ایک ہی لکھ دیتے ہیں، ایسے انا مصلحون، جیسے تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی طرح انا، اگر یہاں پہ انا استعمال ہوگا تو پھر آگے نحنو نہیں ہوگا، اس سے بن جائے گا نا۔ لیکن اگر ہم چاہیں کہ ہم اس کو مبتدا کو حالت نصب میں نہ لے جائیں تو پھر کیا کریں گے؟ یہ انا کے ساتھ ما لگا دیں گے، تو یہ انا کے ساتھ جب ما آئے گا تو یہ انا کا جو اثر تھا مبتدا پہ جو اسے حالت نصب میں لے جاتا تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ مبتدا اسی طرح رہے گا، انما نحن مصلحون۔ یعنی حرف مشبہ بالفعل انا یا انا، یہ دونوں کے لیے ایسا ہی ہے، ان پر اگر ما داخل ہو جائے تو وہ ان کے اثر کو ختم کر دیتا ہے، یعنی ان کا جو عمل مبتدا پر ہوتا تھا
جو اسے حالت نصب میں لے جاتا تھا وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ بنے گا انما نحن مصلحون، کہ بے شک حقیقت میں یقیناً ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ناظرین، مشرکن سے جمع ہے مشرکون، شرک کرنے والے. یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ جمع میں یہ پہلی شکل ہے واو کے ساتھ مشرکون، اور اس کو ہم معرفہ کرتے ہیں کیسے؟ الف لام لگا کے. تو یہ بن جائے گا المشرکون، مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں. کیا آگے اس کی خبر آ رہی ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے نجسن، نجس کا معنی ہوتا ہے ناپاک. تو یہ خبر ہے حالت رفع میں اور نکرہ. اور ناظرین ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ یہ نجسن جو ہے، نجس ہونا، ناپاک ہونا، یہ کام کا نام ہے. تو جو کام کا نام ہوتا ہے اس کی نہ تو کوئی جنس ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا عدد ہوتا ہے. تو اس لیے یہ نہ تو جمع استعمال ہوگا اور جنس بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. مصدر کی، کام کے نام کی کوئی جنس نہیں ہوتی. تو اس لیے المشرکون نجسن، شرک کرنے والے ناپاک ہیں، ناپاک ہوتے ہیں. اور اگر کہنا ہو کہ بے شک یقیناً شرک کرنے والے ناپاک ہیں، تو کیسے؟ ان، اور حرف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جائے گا، اور مشرکون سے حالت نصب کیا ہوتی ہے؟ مشرکین. یہ واو کو بدل دیتے ہیں یا ساکن میں اور پیش کو زیر میں، اور یہ الف لام کی حمزہ کی وصلی حرکت ختم ہو جائے گی اور یہ بن جائے گا ان المشرکین. جیسے ان المنافقین، ان المسلمین، ان المؤمنین. تو یہ بنے گا ان المشرکین نجسن، کہ بے شک شرک کرنے والے ناپاک ہوتے ہیں. اور اگر یہاں پہ انا پہ آ جائے ما، انما، تو ناظرین اب جو انا کا اثر تھا مبتدا پہ جو اس کو حالت نصب میں لے جا رہا تھا المشرکین، وہ ختم ہو جائے گا اور یہ ایسے ہی لکھا رہے گا انما المشرکون. اگر صرف انا ہوتا تو بنتا ان المشرکین نجسن، لیکن جب انا پہ ما آ گیا تو انا کا عمل ختم ہو گیا اور یہ بن جائے گا انما المشرکون نجسن. ناظرین مؤمنون سے جمع ہے مؤمنون، کچھ ایمان والے. اگر مبتدا بنائیں گے تو الف لام لائیں گے معرفہ کرنے کے لیے اور یہ بن جائے گا المؤمنون، ایمان والے ہیں. اخن کا معنی ہوتا ہے بھائی اور اس کی جمع ہے اخواتن. ناظرین یہ گولتا دیکھ کے یہ نہیں کہنا کہ یہ مؤنث ہے، کیونکہ اخن کہتے ہیں بھائی کو، اور بھائی یہ مذکر حقیقی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ بھائی مذکر ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی جنس گولتا سے نہیں دیکھیں گے. اور یہ اخن سے جمع ہے اخواتن، یہ خبر ہے حالت رفع میں اور نکرہ، اور جنس اور عدد میں اس کے مطابق المؤمنون مذکر ہیں تو اخواتن بھائی بھی مذکر، اور المؤمنون جمع ہے تو اخواتن بھی جمع. تو المؤمنون اخواتن، مومن بھائی ہوتے ہیں. اور اگر کہنا ہو کہ بے شک مومن بھائی ہوتے ہیں تو یہاں پہ آئے گا انا، اور یہ الف لام کی وصلی حرکت ختم ہو جائے. اور انا کیا کرے گا؟ مبتدا کو حالت نصب دے دے گا، تو یہ بنے گا ان المؤمنین، ان المؤمنین اخواتن. لیکن اگر ہم چاہیں کہ یہ المؤمنون اسی طرح رہے، یہ المؤمنین نہ بنے، تو پھر کیا کریں گے؟ انا پر ما داخل کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا انما المؤمنون اخواتن. اب یہ المؤمنون سے حالت نصب نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ انا کے عمل کو
ماں نے ختم کر دیا، تو اس کا معنی ہوگا کہ یقیناً، بے شک یا حقیقت میں مومن بھائی ہوتے ہیں۔ ناظرین، عمل ان کی جمع ہوتی ہے اعمال، عمل ان سے جمع اعمال، کچھ عمل، بعض عمل، اور اگر اس کو مبتدا بنائیں تو بنے گا الاعمال، الف لام آیا، تنوین ختم، اعمال ہیں مبتدا، اس کی خبر موجود ان کی شکل میں یا موجودت ان کی شکل میں وہ محذوف ہے، اصل خبر، اور آگے آئے گی متعلق خبر۔ نیتن کا معنی ہوتا ہے ارادہ، نیتن ارادہ، اور اس کی جمع گول تا سے پہلے الف اور گول تا کو کھول دیا تو یہ بن گیا نیاتن، ارادے، کچھ ارادے، اور اگر کہنا ہو سب ارادے تو پھر اس پر الف لام آ جائے گا اور بن جائے گا النیاتو، الف لام آیا تو تنوین غائب، ارادے، اور اگر کہنا ہو کہ اعمال ہوتے ہیں ارادوں کے ساتھ، نیتوں کے ساتھ، تو اس سے پہلے حرف جارہ آئے گا بی، بی، اور یہ الف لام کی حمزہ کی وصلی حرکت ختم، اور یہ بی حرف جارہ ہے، اس کو حالت جر میں لے جائے گا، تو یہ متعلق خبر ہے جو اب قائم مقام خبر بن گئی۔ بالنیاتی، الاعمال، اعمال ہوتے ہیں بالنیات، نیتوں کے ساتھ۔ ہم عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، صحیح اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی جس طرح کی نیت ہوگی اسی طرح کا عمل ہوگا۔ اور اگر کہنا ہو کہ بے شک، یقیناً اعمال نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ اس سے پہلے حرف مشبہ بالفعل انّا لگا دیں گے، اور یہ الف لام کی وصلی حرکت ختم ہو جائے گی، اور یہ مبتدا کو حالت نصب میں لے جائے گا، تو بن جائے گا ان الاعمال بالنیات، مبتدا کو حالت نصب دی، ان الاعمال بالنیات، اور اب اگر انا پر داخل ہو جائے حرف ما تو یہ انا کے عمل کو ختم کر دے گا، اور یہ جو الاعمال جو اس نے مبتدا کو حالت نصب دی تھی وہ ختم ہو جائے گی، یہ اپنی اصل حالت میں حالت رفع میں آ جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسی نیت ہوگی ویسا عمل۔ ناظرین، مال کی جمع ہوتی ہے اموال، اموالن، اموال ان کا معنی ہے کچھ مال، اور اگر کہنا ہو تمہارے مال، تم سب، انتا، انتما اور انتم، تم سب، اور اس سے تمہارے مال، یہ مرکب اضافی بنے گا، کیسے؟ مضاف الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، اموالو، اور انتم سے حالت جر کم، اور حالت جر کے ضمائر متصلہ ہوتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ مل جائے گا، تو یہ بن جائے گا اموالکم، تمہارے مال، اور آگے ہے واو عطف جس کا معنی ہے اور پھر ہے اولادکم، تمہاری اولاد۔ ناظرین، اموالکم یہ مرکب اضافی ہے اور یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ اس کا مضاف حالت رفع میں اموالو، اور یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کا مضاف الیہ ضمیر ہے اور ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، تو اموالکم تمہارے مال، اور اسی طرح اولادکم یہ بھی حالت رفع میں ہے اور معرفہ ہے، تو یہ دونوں کو ہم نے واو عطف کے ذریعے ملا دیا، اور یہ دونوں کو ہم نے بنایا
جملہ اسمیہ کا مبتدا حالت رفع میں اور معرفہ کہ اموالکم تمہارے مال و اولادکم اور تمہاری اولاد ہیں. کیا ناظرین آگے اس کی خبر آ رہی ہے. ناظرین خبر ہے فتنۃ. فتنہ کا معنی ہوتا ہے امتحان، آزمائش، یعنی کوئی ایسی چیز جس میں یا تو انسان کامیاب ہوتا ہے یا ناکام. فتنۃ یہ خبر ہے حالت رفع میں اور نکرہ اور جنس کے حساب سے، چونکہ اموالن یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے. غیر عاقل کی جمع مکسر، مالن کی جمع اموالن، تو غیر عاقل کی جمع مکسر کو عرب کیا ٹریٹ کرتے ہیں، کیا سلوک کرتے ہیں؟ واحد مؤنث کا سلوک. تو یہ فتنۃن یہ بھی واحد مؤنث ہے. اور اسی طرح اولادکم، اب یہ عاقل کی جمع مکسر ہے، تو اگر عاقل کی جمع مکسر ہو تو پھر دونوں طرح سے ٹھیک ہوتا ہے. تو یہ واحد مؤنث بھی استعمال ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے. تو اموالکم و اولادکم تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہے کیا؟ فتنہ، ایک آزمائش ہے. یعنی اگر کسی شخص کے پاس بہت سا مال ہو اور بہت اولاد ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو کامیاب ہوں، مجھے تو سب کچھ ملا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں تمہاری آزمائش ہے. دیکھتا ہے پھر اللہ، جو چیز اللہ انسان کو دیتا ہے اسی کے ساتھ اس کی آزمائش ہوتی ہے. اسی کے بارے میں پھر حساب کتاب ہوگا کہ تمہیں مال اتنا دیا تھا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اولاد اتنی دی تھی، بڑے طاقتور ہو گئے تھے تم، تو کہیں ظالم تو نہیں ہو گئے تھے. اس طاقت کو نیکی کے لیے، بھلائی کے لیے استعمال کرتے تھے یا دوسروں کو دبانے کے لیے. تو اموالکم تمہارے مال ہیں، و اولادکم اور تمہاری اولاد ہے کیا؟ فتنہ، ایک آزمائش ہے. اور اگر کہنا ہو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک فتنہ ہے، تو اس سے پہلے حرف مشبہ بالفعل آئے گا ان، اور ان کیا کرے گا؟ مبتدا کو حالت نصب دے دے گا. تو یہ بن جائے گا اموالکم و اولادکم، جتنے بھی مبتدا ہوں گے سب کو حالت نصب دے دے گا. تو بن جائے گا ان اموالکم و اولادکم فتنۃ. اور ناظرین اگر اس سے پہلے بھی کہا جائے کہ جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، جان لو کیسے؟ وَاعْلَمُوا. اب ایک جملہ یہ ہے جملہ فعلیہ وَاعْلَمُوا، اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ اموالکم و اولادکم فتنہ. تو جب ان دونوں کو جوڑیں گے تو پھر بیچ میں جب آئے گا کہ تم سب جان لو کہ یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، تو پھر یہاں انا نہیں آئے گا بلکہ انا آئے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فتنہ. اور اب اگر اس انا پہ داخل ہو جائے ما، انما، تو پھر جو انا کا اثر تھا مبتدا پہ جو اس کو حالت نصب دے رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا اور یہ پھر واپس اپنی اصل شکل میں آ جائے گا. انما اموالکم و اولادکم وَاعْلَمُوا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. ناظرین یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ انفال کی آیت. تو اس طرح ناظرین ہم نے ایک تو انا اور انا کا فرق دیکھا کہ انا جملہ اسمیہ کے بالکل شروع میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا اس سے پہلے آنے والے جملے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جبکہ انا دو جملوں کے بیچ میں استعمال ہوتا ہے ان کو جوڑنے کے لیے. اور دوسری چیز انا اور انا دونوں حروف مشبہ بالفعل ہیں جو جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب دیتے ہیں، لیکن اگر ان پر ما داخل ہو جائے یعنی انما اور انما، تو ما
ان کے اثر کو ختم کر دیتا ہے، یعنی وہ جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب نہیں دیں گے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم۔